اب آپ کو بیان کریں گے اس عشرے کے آخری برج یعنی برج حوت کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 اگست کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عرصے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور اگر ان کا نام دال یا چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران مرجان سٹون کا ضرور استعمال کریں۔ یہ عشرہ آپ کے اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے لیے اولاد کے معاملات، اولاد کی تعلیم، اولاد کا روزگار خاصی اہمیت اختیار کر جائے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو اولاد کی طرف سے بھی اچھی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان دنوں میں کوشش کریں، ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے، ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہتر رشتہ ملنے کی امید ہے۔ وہ لوگ جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر تو یہ اس معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ رشتہ مانگتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو مثبت نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں۔ کاروبار سے منسلک افراد کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا اثر آپ کی صحت پر بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دشمنوں کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں گے۔ ان دنوں میں آپ اپنا مال رفاہی کاموں میں خرچ کریں گے۔ اندرون سفر کرتے ہیں تو اس حوالے سے کسی قسم کی سنگین پریشانی آنے کی توقع ہے، اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اندرون سفر کرنے سے اوائڈ کریں۔ قانونی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ شریک کار کی طرف سے مالی مدد ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ طالب علم جنہوں نے داخلے کے لیے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں یا وہ طالب علم جو نتائج کے انتظار میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نتائج اچھے اور بہتر آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہن بھائیوں کی طرف سے بھی مدد ملتی نظر آ رہی ہے، ان سے میل جول بھی بڑھے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے یا اللہ یا قوی۔ 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 اگست کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اگست کی ہے۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہا کرے۔ اس عشرے کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔